اکبر، اللہ کا پیغمبر ہے، عام پیغمبر بھی نہیں، جدی پشتی پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر، بابا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر، دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہم، یہ سارے پیغمبر ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آ گئے بیٹے آ گئے اور آ کے یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، یعقوب علیہ السلام کے، اور کیا کہنے لگے؟ قرآن دیکھ میرے عزیز، اللہ اکبر، کہتے کیا ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں درخواست لے کے آ گئے، یہ رب کا قرآن سن میرے عزیز، آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے اپنے بابا حضرت یوسف علیہ السلام سے، یا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، ابا حضور کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بھلا چاہنے والے ہیں، اگر آپ باپ ہیں، آپ کو یوسف سے پیار ہے، ہم بھی تو بھائی ہیں، ہمیں بھی تو یوسف سے بڑا پیار ہے، اس لیے ابا حضور ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہو لحافظون، ابا جی یوسف کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، اسے ایک دن کی چھٹی دے دیں، یہ ہمارے ساتھ جنگل جائے گا، وہاں جا کے تازے تازے پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اس کی صحت اچھی ہو جائے گی، یرتع ویلعب، باقی فکر کی ضرورت نہیں، انا لہو لحافظون۔ اب پھر آپ کا امتحان ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زبان پر حب یوسف ہے، کہو سارے ان کی زبان پر یوسف سے پیار کے دعوے ہیں، یوسف سے، اور دل میں کیا ہے؟ بولو بولو، دل میں کیا ہے؟ بغض یوسف، یوسف کو اپنے بابا سے ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی سازش ہے، ایسے ہے نہیں ہے؟ اگر اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دلوں کے حال جانتے ہوتے، فوراً کہتے میری نظریں تمہارے دلوں پر ہیں، تمہاری زبان پہ پیار ہے، دل میں نفرت ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بیٹوں کے دلوں کے حال کا پتہ نہ چلا، اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے، انہو علیم بذات الصدور، دلوں کے حال جاننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ اور آسان کر دیتا ہوں، گھر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، غم کی فضا ہے، دکھ کی فضا ہے، اللہ اکبر، بوڑھا ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہا ہے، ساتھ ساتھ رو رہا ہے، ام رومان کی بھی سسکیاں سنائی دی جا رہی ہیں، کمرے کے اندر میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی رو رہی ہے، عجیب منظر ہے حضرت صدیق اکبر کے گھر کا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بوڑھا ابو بکر صدیق اٹھ کے جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے،
कौन आया नबियों का इमाम आया, कौन आया साहिब कुरान आया, कौन आया साहिब वज़ुहा आया, कौन आया साहिब मेराज आया, कौन आया साहिब वल्लैल इज़ा सजाया, कौन आया वरफ़अना लका ज़िक्रक की शान वाला आया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दरवाजा खोला, फरमाया हजरत तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, फरमाया बुलाओ ना मेरी हुमैरा को, बुलाओ ना मेरी आयशा को। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आके मेरे मदनी के सामने बैठ गई। मेरे मदनी ने फरमाया आयशा इन कुंत अलममत बिज़ंबिन फस्तगफिरिल्लाह, अगर आयशा तुझसे कोई कमजोरी हो गई हो तो अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह का दस्तूर है जब बंदा अपने गुनाह पे शर्मिंदा हो के अपने रब से माफी मांगता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर देता है। और मेरे अजीजा ख्याल कर, जब मेरे मदनी ने ये जुमला इरशाद फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नजरें अपने बूढ़े बाबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गई। बाबा नबी अलैहिस्सलाम को जवाब देना। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते मा अकूलु लिरसूलिल्लाह, और मेरी आयशा मेरी शहजादी मैं अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दूं, मेरे पास जवाब कोई नहीं। नजर जाती है बूढ़ी माँ की तरफ, अम्मा आप तो मेरी तरफ से जवाब दें। बूढ़ी अम्मा भी फरमाती हैं बेटी मा अकूलु लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं आज मेरा भी वही हाल है जो यूसुफ के बाबा हजरत याकूब का था। अल्लाह, लेकिन तवज्जो कर और मेरे अजीज तवज्जो कर, ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ। अगर मेरा मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु, अगर मेरा मुर्शिद दिलों के हाल जानता होता, दिलों के हाल, तो अपनी आयशा के दिल में बेगुनाही को देख लेता या ना देख लेता। अगर मेरा मुर्शिद हाजिर व नाजिर होता, इतने दिन परेशान होने की जरूरत। खैर ये बात लंबी है, फिर जिंदगी में कभी मिल बैठे तो ये वाकया सुनाऊंगा। पीछे लौट आओ, सबक पे आ जाओ। हर वक्त हर जगह हाजिर व नाजिर कौन? दिलों के हाल जानने वाला कौन? नबी अल्लाह के प्यारे जरूर हैं, लेकिन कोई नबी दिलों के हाल, बोलो दिलों के हाल। लेकिन लोग तो कहते हैं बादशाह साडे पीर बड़े पहुंचे हुए ने, साडे पीर ता दिलां दे हाल जानदे ने। ना मेरे अजीज ऐसे ना कर। अल्लाह अकबर। आ जरा ख्याल कर, तीसरा मसला ला इलाहा। आइंदा के हालात जानने वाला कोई नहीं मगर अकेला कौन है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उज़र पेश किया, मेरे बेटो हमारे इलाके के जो जंगल हैं इनमें भेड़िए बहुत ज्यादा हैं, कहीं मेरे लाल यूसुफ को कोई भेड़िया ना खा जाए। बेटे कहते हैं बाबा हम 10 जवानों की जमात है, हमारे होते हुए यूसुफ बन संवर के घर से निकलने के लिए तैयार है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लाल को देख रहे हैं, बेमिसाल को देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। कुछ ही देर गुजरती है, सब तैयार हो गए। अभी यूसुफ घर के आंगन से निकले जा रहा है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे हैं यूसुफ घर के दरवाजे से
نکل رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یعقوب علیہ السلام کو چونکہ حضرت یوسف اپنے شہزادے سے پیار ہی بڑا ہے, گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے. دیکھ رہے ہیں کہ یوسف جا رہا ہے, کبھی ایک بھائی کندھوں پہ اٹھا رہا ہے, دوسرا پیار کر رہا ہے. اللہ کا پیغمبر دیکھ رہا ہے یوسف جا رہا ہے, جا رہا ہے, جا رہا ہے. آخر یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اوجل, نظروں سے غائب ہو گیا. اور جس کی نظروں سے کوئی چیز اوجل ہو جائے, غائب ہو جائے, وہ حاضر و ناظر. اب توجہ کر, مسئلہ یاد رکھ. اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت دینے سے پہلے, روانہ کرنے سے پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو آئندہ کے حالات کی خبر ہوتی کہ میرے لال یوسف کو میرے بیٹے کنویں میں پھینک کے آ جائیں گے, میرا یوسف 3 دن 3 راتیں کنویں میں گزارے گا, پھر میرے بیٹے میرے یوسف کی بولی لگا کے سے بیچ دیں گے, پھر مصر کی منڈی میں میرے یوسف کی بولیاں لگیں گی, پھر میرا یوسف عزیز مصر کے بنگلے پہ پہنچے گا, وہاں زلیخا کی شکل میں ایک امتحان اس پہ آ جائے گا, وہاں سے جرم بے گناہی میں میرا یوسف جیل کی کوٹھڑی میں چلا جائے گا, پھر میرا یوسف وزیر خزانہ بنے گا. اگر اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف کو روانہ کرنے سے پہلے آئندہ کے حالات کا پتہ ہوتا تو اللہ کا پیغمبر کبھی بھی یوسف کو جانے نہ دیتا. اس لیے مسئلہ یاد رکھ, آئندہ کے حالات کو جاننے والی ذات ہے تو صرف کس کی ذات ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. خمس لا يعلمهن الا اللہ. ایک کافر آتا ہے میرے مدنی کی مجلس میں, 5 سوال کرتا ہے, اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میرے سوالوں کے جواب دیں. نمبر 1 بتائیں قیامت کب آئے گی, ڈیٹ بتائیں. نمبر 2 بتائیں بارش کب ہوگی, کتنی ہوگی. نمبر 3 بتائیں میری بیوی حاملہ ہے, کیا ہوگا, بچہ ہوگا, بچی ہوگی, نیک ہوگا, بد ہوگا, اس کے احوال بیان کریں. نمبر 4 بتائیں کل کیا ہونے والا ہے. نمبر 5 بتائیں مجھے موت کہاں آئے گی. میرے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا, کیونکہ یہ 5 کی 5 باتیں غیب ہیں, اور غیب جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ نے قرآن اتار دیا, فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر, ان اللہ عنده علم الساعة, قیامت کب آئے گی جاننے والا اکیلا کون ہے. بارش کے حالات کا پتہ ہوتا, اس درخت کے قریب جاتے
موسیٰ علیہ السلام کو آئندہ کے حال کا پتہ ہوتا اس قبطی کو مکہ مارتے؟ اصحاب کہف کو آئندہ کے حال کا پتہ ہوتا غار میں پناہ لیتے؟ پتہ ہوتا 309 سال نیند کی وادیوں میں رہیں گے۔ اللہ اکبر، لا الہ، حاضر و ناظر کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، آئندہ کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ لا الہ، غیب دان کوئی نہیں مگر اکیلا کون ہے؟ میرے عزیز خیال کر، تھوڑی توجہ کر، بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ہیں، کہاں ہیں؟ لیکن یعقوب پیغمبر کو پتا کوئی نہیں، کیونکہ جو چیز گم ہو جائے، پردوں کی اوٹ میں چلی جائے، اس کے حال کو جاننے والا صرف کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سال روتے رہے؟ کم و بیش 40 سال۔ کتنے سال؟ رو رو کے بینائی چلی گئی۔ اگر نبی غیب دان ہوتا 40 سال رونے کی ضرورت تھی؟ نبی کو اپنے گم شدہ بیٹے کے حال کا پتہ نہیں چلا، اور ہمارے ہاں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے نا، کہتے ہیں حساب کتاب کروا لو۔ آپ کے ہاں بیماری تو نہیں ہوگی؟ ہے یہاں بھی؟ اچھا، ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے پنجاب میں شاید یہ مسئلہ ہے۔ کیا کروا لو جی؟ حساب کتاب کروا لو، پتہ چل جائے گا۔ نبی نے تو حساب کتاب نہیں کیا،